نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ سے شعور کے ساتھ مانگیے۔ دیکھیے، دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جن میں اہم جز جو ہے وہ یقین ہے کہ دعا میں جتنی زیادہ یقین کی کیفیت ہوگی انشاءاللہ دعا اتنی زیادہ قبول ہوگی۔ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے اس ہستی کے اختیارات کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی شعور کے ساتھ مانگنا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعائیں نہیں سنتے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 201 میں ہم ہر نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم دنیا کی کون سی بھلائی مانگتے ہیں؟ کیا ہماری کیفیت شعوری کیفیت ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی بھلائیاں کون سی ہیں؟ یاد رکھیے، سب سے پہلی جو نعمت ہے جو آپ کو زندگی کی ملی ہے وہ سب سے پہلی بھلائی ہے دنیا کی۔ پھر اس کے بعد اسلام جیسی نعمت کا مل جانا، پھر اس کے بعد ایمان جیسی نعمت کا حاصل ہونا۔ پھر جب ہم اتنی ساری بھلائیاں پا لیتے ہیں تو بھلائیاں دینے والے پر توکل، یہ بھی بھلائی ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا رب کی ذات پر توکل ہوگا ہمیں دنیا کی اتنی زیادہ بھلائی حاصل ہوئی ہے۔ پھر دل میں اللہ سے خوف کھانا، ہر برائی کا کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ تقویٰ کا حاصل ہونا بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ پھر اچھی صحت کا مل جانا، عافیت کی حالت میں دنیا میں رہنا، نعمت پا کر شکر کی توفیق کا ملنا، نیک اولاد کا حصول، ان کی اچھی تربیت۔ ایک ایک نیکی وہ جب کرتی ہے تو انسان کو جو نیک اولاد کو دیکھ کر جو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ پھر نیک زوج کا ملنا، اس کا معاون اور مددگار ہونا، اس کا آپ کو اچھی طرح سمجھ جانا، آپ کی مزاج کو اچھی طرح سمجھ جانا۔ پھر اسلامی ماحول کا رواج دینا یا ماحول ہمیں مل جانا، یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ اچھے اور مددگار ساتھیوں کا ملنا، نیک لوگوں کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے آپ کو نیک لوگوں کی مجلس کا ملنا، زبان پر ہر آن شکر جاری رہنا، دل میں اللہ کی یاد سما جانا، آخرت کی فکر ہر وقت ہمارے ارد گرد رہنا۔ پھر قرآن اور سنت کا ساتھ بہترین دنیا کی بھلائی ہے۔ پھر ہمیشہ دینے والا ہاتھ ملنا، پھر دنیا سے بے رغبتی کا حاصل ہونا، نفس پر بہترین اختیار کا رکھنا اور نفس مطمئنہ کا مل جانا، ایمان اور کلمے پر خاتمہ، یہ سب دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخرت کی کون کون سی بھلائیاں ہیں۔ ایمان پر ہماری موت آنا، کلمے کے ساتھ خاتمہ ہونا، علیین کے دفتر میں ہمارا اندراج، نیک لوگوں کی صحبت وہاں بھی ملنا، اچھے قبر کے ساتھیوں کا ملنا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر ملنا، سوال جواب میں منکر نکیر کے سوال جواب میں ثابت قدمی کا ہونا، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت عرش کے سائے میں ہمیں جگہ کا ملنا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا، بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہونا۔ اللہم تجعلنا منہم۔
اور اپنے رب کی ملاقات. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. رب کی ملاقات سب سے بڑی نعمت ہوگی انشاءاللہ. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کس شعور کے ساتھ مانگتے ہیں. اگر ہم ایک ایک دنیا کی بھلائی کو سوچ کر اللہ سے دنیا کی بھلائیاں مانگیں اور ایک ایک آخرت کی بھلائی کا سوچ کر اللہ سے آخرت کی بھلائیاں مانگیں تو وہ نوازنے والا تو بہت لطف اور کرم کا مالک ہے. وہ بہت دے گا آپ کو انشاءاللہ. اور پھر جب ہم یہ مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، تو اصل کامیابی کیا ہے میری بہنوں؟ آگ سے جو بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پل صراط کہاں قائم ہوگی؟ دوزخ کے اوپر. جو آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.